یار میں نے سنا ہے باہر یورپ میں ایسے قبرستان ہیں جہاں پہ سارے قبرستان میں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، انجینئر قبرستان، اس سارے قبرستان میں صرف انجینئر ہی ہوتے ہیں۔ کالونیز تو سنی ہے، کالونیز ہیں، بلکہ شہر کے شہر ہیں، قبرستان جاہل آدمی ہو تمہیں کیا پتا ہے، ہوتے ہیں ایسے قبرستان باہر کے ملکوں میں۔ اچھا چلو ہوں گے پھر موسیقار قبرستان، ادھر سارے ہی موسیقار ہوتے ہیں۔ کوئی بے وقوف قبرستان ہے؟ سر کم ہوگا لیکن ڈھونڈنی ہے اس میں، کافی ساری جگہ ڈھونڈنی ہے، کافی ساری۔ حد ہو گئی یار تمہارے والی، میں تم سے کوئی اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، تم مجھ پہ حملے کر رہے ہو۔ اصل بات کیا ہے؟ بات کرو بات۔ میرے ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان میں نہیں اس طرح کا رواج پڑ سکتا، کیا مطلب ہے کہ جیسے فلم سٹارز کے قبرستان ہیں، علیحدہ ہوں اور کھلاڑیوں کے ہوں، کھلاڑیوں کے علیحدہ، فیملیز کے تو ہوتے ہیں سیاستدانوں کے علیحدہ۔ ہاں اصل میں آنا ادھر چاہ رہا ہے، سیاستدانوں کا قبرستان ہو کوئی۔ نہیں ذرا سوچو تو صحیح نا، 100 سال بعد جو سیاستدانوں کا قبرستان ہے، ادھر جو قبریں ہوں ان کے کتبوں کے اوپر کیا لکھا ہو، آئے ہائے ہائے، قمر زمان کائرہ صاحب کا کیا کتبہ لکھا ہوگا، لکھا ہو موصوف قمر زمان کائرہ انتہائی محنت کش منسٹر تھے، ایک ہی سوٹ میں سارا اپنا دور حکومت گزارا، شدید سردی کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے اپنا اکلوتا سوٹ دھوتے ہوئے اپنے آپ کو نمونیے کا اٹیک کروا بیٹھے، 3 دن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لالا موسیٰ میں واقع مزار پر ہر وقت پھکی فروشوں اور ڈرائی کلینروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ میاں شہباز شریف کا بھی کیا کتبہ ہوگا، ریڑیاں اور دکانیں چیک کرنے کا بہت شوق تھا، اتوار بازار میں گنڈے سونگتے سونگتے شدید زکام کروا بیٹھے، اور اسی زکام کی حالت میں زیر علاج تھے کہ میڈیا پہ خبر آ گئی رانے ثناءاللہ کا پلایا غیر قانونی ہے۔ سخت غصے میں موصوف 10 دن تیز انگل ہلاتے رہے، اور انگل کی شریان پھٹنے سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انگل کی شریان بھی صرف تم ہی پھاڑ سکتے ہو یار اللہ زندگی دے صاحب کو، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ لکھا کیا ہوگا، رحمان ملک کا کیا کتبہ لکھا ہوگا۔ آخری ایام میں صبح و شام عدالتوں اور کچہریوں کے چکر لگا لگا کے پاؤں بلیاں چڑھوا بیٹھے، عدالت کے صحن میں خود 15-20 وکیل کھڑے کرتے تھے جن کے ساتھ بغل گیر ہو کے فوٹ میں کچواتے تھے، انہی ملاقاتیوں کے بیس میں چھپے ہوئے ایک خودکش بمبار سے جپھی لگا بیٹھے، اور وہ جپھی ان کی زندگی کی آخری جپھی ثابت ہوئی۔ راجہ پرویز اشرف صاحب، موصوف کو بجلی کی تاروں پہ بیٹھنے کا بہت شوق تھا، اکثر دوستوں کے ساتھ تار پہ بیٹھ کے گفتگو کیا، اسی طرح ایک دن دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے رینٹل پاور پلانٹ کی خصوصیات بتا رہے تھے۔ ہلو مت، اتنی زور سے مت ہلو یار، یہ میں نہیں ہل رہا، تار ہل رہی ہے، کبھی تار پہ بیٹھ کے دیکھو، ہلتی ہے تار۔ اچھا یار چلو، دوستوں کے ساتھ رینٹل پاور پلانٹ پہ گپ شپ لگا رہے تھے کہ اچانک واپ ڈالے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، یعنی کرنٹ آ گیا۔ کرنٹ اتنا شدید نہیں تھا کیونکہ وولٹیج کم تھے، وولٹیج تھوڑے ہونے کی وجہ سے پیروں میں گدگدی ہوئی اور موصوف گھبرا کے نیچے گر کے گٹا توڑوا بیٹھے، اسی دماغی چوٹ کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پیش خدمت ہے جناب قیم علی شاہ صاحب کا کتبہ۔ موصوف شاہراہ جمہوریت پر بے اختیار منہ اٹھائے چلے آ رہے تھے کہ آگے سے ایک دوست نے آ کے مذاق میں کہا کہ حیور، آپ کو وزارت اعلیٰ کے سارے اختیارات مل گئے ہیں۔ خوشی سے بے اختیار منہ سے نکلا، یہ آخری شادی مرگ کی وجہ ثابت ہوئی۔ آئیے ویزیٹرز، اب آپ کو لیے چلتے ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کے دربار پر۔ یعنی ان کا باقاعدہ دربار ہے؟ تم نے کبھی ان کا کسون دیکھا ہونا تو تم کہو دربار نہیں، ان کا تو قلعہ ہونا چاہیے قبرستان میں۔ کتبہ ملائیہ فرمائیے، محترمہ ایک ٹاک شو میں اپنے مد مقابل کو کسون پھیر پھیر کر واصل جہنم کر رہی تھی کہ غلطی سے ایک ٹکر دیوار کو مار بیٹھی۔ کس کو؟ دیوار کو۔
इमारत बेचारी तो कड़म करके नीचे आ पड़ी, ये कड़म भी लिखा होगा बीच में। इमारत तो बेचारी कड़म करके नीचे आ पड़ी, मगर मौसूफा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। लोहे मजार पे ये मिसरा लिखा हुआ है, हाँ जी, हक मगफरत करे अजब आजाद मर्द थी। Khawateen Hazrat will take a break. Stay with us.